مومن صرف اللہ کے ساتھ خوش اور شادمان ہوتا ہے۔ اگر تجھے خوشی ہی کرنا ہے تو جب تیرے پاس دنیا آئے اسے اللہ کی اطاعت میں صرف کر کے خوشی کر، اس سے اللہ کے خادموں کو فائدہ ہو اور اللہ کی اطاعتوں میں ان کی مدد کرے۔ رات دن اللہ کے خوف کو لازم پکڑ، آخر کار تیرے قلب و باطن سے کہہ دیا جائے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا گیا، لا تخافا انی معکما اسمع و ارا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ڈرو نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس تو محض علم ہے جو عمل کے بغیر ہے، اس لیے تو ان کا وارث نہیں ہے۔ وراثت تب درست ہو سکتی ہے جب علم کے ساتھ عمل اور اخلاص بھی ہوں۔ اپنا مقام پہچان اور جو کچھ تیرے نصیب میں نہیں اس کی طرف ہاتھ مت بڑھا۔ اللہ کی مقدر فرمائی ہوئی چیزوں میں اس کی موافقت کر، وہ تیری موافقت کرے گا اور تیرے ساتھ مہربانی فرماتے ہوئے تجھ سے بوجھ اٹھا لے گا، اور دنیا و آخرت میں تیرے ساتھ نرمی کرے گا۔ مومن کا جب ایمان قوی ہو جائے تو اسے صاحب ایقان کہا جاتا ہے۔ جب اس کا ایقان قوی ہو جائے تو اسے عارف کہا جاتا ہے۔ جب اس کی معرفت قوی ہو جائے تو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ جب اس کا علم قوی ہو جائے تو اسے محب کہا جاتا ہے۔ جب اس کی محبت قوی ہو جائے تو اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ جب وہ صحیح طریقے سے محبوب ہو جائے تو اسے غنی و مقرب و مستأنس کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے قرب سے انس حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حکمتوں اور علم اور اپنے اگلے پچھلے لکھے ہوئے اور قضا و قدر کے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ یہ آگاہی اس کے حوصلے اور اس کے دل کی قوت اور وسعت پر ہوتی ہے جو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ اپنے رب کی محبت میں قائم ہو کر قلبی طور پر مخلوق سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا سابق علم آتا ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے، لباس اور نکاح کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس علم سابق کو اس کے بے سبب غائب ہونے کے نہیں پاتا۔ اللہ اسے لینے کے لیے اپنے مقرب کو نیا وجود عطا کرتا ہے تاکہ علم ازلی باطل اور بیکار ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ اسے نئی زندگی کے ساتھ پیدا فرما دیتا ہے تاکہ علم ازلی میں جو عمارت تعمیر فرمائی تھی کہیں وہ گر نہ جائے۔ چنانچہ اس محبوب کو اس کے نصیب سے ایسے لقمے کھلائے جاتے ہیں جیسے کہ چھوٹے بچے کو چھوٹے چھوٹے لقمے دیے جاتے ہیں، یا جیسے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو منہ میں شہد چٹایا کرتی ہے، گویا کہ اس کے منہ میں خود ہی نصیب رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اسے ایسے کھاتا رہتا ہے جیسے کہ مریض کو زبردستی شربت پلایا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے بغیر کسی اختیار کے اپنی قوت کی حفاظت کرتا ہے۔
بلکہ سابقہ علم الہی ایسے مومن صاحب ایقان اور عارف باللہ فانی کی پرورش فرماتا ہے، جو اپنے لیے نفع اٹھانے اور نقصان دہ چیزوں کے دور کرنے سے فنا ہو چکا ہو۔ رحمت کا ہاتھ اس کے دائیں اور بائیں پہلو بدلتا رہتا ہے، اور مہربانی کا ہاتھ اسے اٹھاتا اور بٹھاتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کو نہ پہچانا اور اس کی رحمت کا دامن نہ تھاما، اس کی بدنصیبی ہے۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ نہ کیا اور اپنے دل سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور باطن سے اس کے ساتھ رابطہ نہ کیا اور اس کے لطف و احسان سے وابستہ نہ ہوا، اس کی بدنصیبی ہے۔